الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرات گرامی قدر، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت سرور عالم محبوب خالق ارض و سما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت بھی ایمان کے لوازمات اور ضروریات میں سے ہے. کوئی شخص اس وقت تک سچا اور پکا ایماندار اور مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نہ رکھے، اور محبت بھی کیسی ہو؟ ایسی کہ دنیا کے تمام رشتے و تعلقات اس پر قربان ہو جائیں، مال و دولت اس پر نثار اور دل و جان اس پر نچھاور ہو جائے، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، رشتہ دار و احباب سب ایک طرف ہو، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف. تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ان سب کے مقابلے میں آپ کی محبت کو ترجیح دے. ماں باپ، مال دولت، زیب و زینت کی چیزیں، آرام و راحت کے اسباب، مزیدار کھانے، مشروبات اور بہترین ملبوسات، شاندار اور فلک بوس عمارات، ہر چیز کو وہ محبت اور عشق نبوی میں قربان کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کی طبیعت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے. حدیث میں اسی کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک سچا اور پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایک اور حدیث میں یوں فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبوب نہ رکھے. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب سوائے میرے نفس کے، یعنی آپ کو میں ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہوں، لیکن میرے نفس سے زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں محسوس نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نفس سے زیادہ تم کو محبوب نہ ہو جاؤں. ان احادیث سے بات نکلتی ہے کہ تمام مخلوقات میں ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ اصل ایمان ہے. علامہ نبوی ایک بہت عظیم محدث گزرے ہیں جنہوں نے مسلم شریف کی بہت بہترین شرح لکھی ہے، اور بھی بہت ساری حدیثی اور فقہی خدمات انہوں نے انجام دی ہیں. انہوں نے حضرت قاضی ایاز کا یہ مقولہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقت بغیر محبت نبوی کی مکمل نہیں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو ہر والد، ہر بچے، ہر محسن، ہر فضل کرنے والے کی قدر و منزلت پر بلند کیے بغیر ایمان سے ہی نہیں ہوتا. اور جو شخص اس بات پر عقیدہ نہ رکھے اور اس کے سوا دوسری بات پر عقیدہ رکھے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا کہ حب نبوی اصل ایمان ہے، جس طرح اللہ کی محبت اصل ایمان ہے، اور جیسے محبت الہی کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح محبت نبوی کے بغیر بھی ایمان کا تحقق نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک اہم نکتہ اس سلسلے میں سمجھ لیں، وہ یہ کہ ابھی جو احادیث میں نے بیان کی ان میں غور کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تو والد کا ذکر کیا، دوسرے اولاد کا ذکر کیا، اور تیسرے دیگر لوگوں کا ذکر کیا.
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. 3 چیزوں کا ذکر کیا اور ان سب کی محبت سے زیادہ آپ سے محبت رکھنے کا حکم دیا. یہاں ان 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کر کے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسے کہ بعض بڑے بڑے علماء نے اس کا ذکر کیا، علامہ ابن بطال نے، قاضی ایاز نے اور دیگر حضرات نے. اور وہ بات یہ ہے کہ حضرات کہتے ہیں کہ محبت 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک محبت ہوتی ہے محبت عظمت، یعنی کسی کی بڑائی کی وجہ سے اس سے محبت، اور دوسری محبت ہوتی ہے محبت شفقت، یعنی کسی پر شفقت کی وجہ سے اس سے محبت، اور تیسری محبت احسان، یعنی کسی کے احسان کی وجہ سے اس سے محبت. محبت عظمت کیا ہے؟ جیسے بچوں کو باپ دادا سے ہوتی ہے یا استاد اور پیر سے ہوتی ہے یا کسی اور بڑے سے ہوتی ہے. اور محبت شفقت جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اور بڑوں کو بچوں سے اور چھوٹوں سے ہوتی ہے. اور محبت احسان یہ ہے کہ کسی کے احسان کی وجہ سے کسی سے محبت ہو جاتی ہے، جیسے کسی نے ہم پر احسان کیا تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. قاضی ایاز وغیرہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں والد کا ذکر کر کے محبت عظمت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ فرمانا چاہا کہ محبت عظمت سب سے زیادہ مجھ سے ہونی چاہیے. اور اولاد کا ذکر کرتے ہوئے محبت شفقت کا اشارہ دیا کہ کسی چھوٹے سے جو شفقت والی محبت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اور دیگر لوگوں کا تذکرہ کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح لوگ ایک دوسرے سے احسان اور فضل کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں، یہ محبت احسان بھی مجھ سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کہ آپ کی محبت اہل و عیال سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اپنے مال سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اور اپنے نفس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. اس حقر کے خیال میں یہ آتا ہے کہ بیوی کا ذکر کر کے تمام جائز خواہشات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور نفس کا تذکرہ کر کے ناجائز خواہشات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور مال کا تذکرہ کر کے دنیاوی ساز و سامان اور مادی اسباب کی طرف اشارہ کیا ہے. تو حدیث کا مطلب یہ نکلا کہ تمام جائز اور ناجائز خواہشات اور تمام دنیاوی اسباب اور ساز و سامان اور دیگر چیزوں سب سے زیادہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہوگی اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد ایک اور بات سمجھ لے کہ قرآن و حدیث میں محض اس بات کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت رکھی جائے، بلکہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ سے محبت غالبہ رکھی جائے، یعنی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت رکھی جائے. سے محبت رکھ لیا، جتنی محبت باپ سے، جتنی محبت ماں سے، جتنی محبت بچوں سے، یہ مطالبہ پورا نہیں ہوگا. مطالبہ یہ ہے سب چیزوں سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبت ہو. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. یعنی اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارے وہ مال جو تم کماتے ہو اور تمہاری وہ تجارتیں جس کے گھاٹے کا تم کو خطرہ لگا رہتا ہے اور تمہارے مکانات جس کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب چیزیں اگر تم کو اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری لگتی ہیں، تو تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے، اور یاد رکھو کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے. اللہ اکبر. اس کے اندر ہے اللہ سے زیادہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے
تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اس آیت میں یہ مطالبہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو سب چیزوں سے زیادہ محبوب رکھو۔ اگر کوئی شخص اللہ و رسول سے اتنی ہی محبت کیا جتنی کہ ماں باپ سے اور اپنی اولاد سے یا بیوی بچوں سے، مال دولت سے، تجارت الملازمت سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اسی وعید میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ سے محبت غالب ہونی چاہیے، اور اس محبت کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت اور معیت نصیب ہوگی۔ جو آپ سے محبت رکھے گا، سچی محبت رکھے گا، جنت کے اندر آپ سے معیت نصیب ہوگی، آپ کی رفاقت نصیب ہوگی۔ جیسے کہ بخاری وغیرہ کتابوں میں ایک حدیث آئی ہے کہ ایک دفعہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ان صحابی کا نام تھا حضرت ذوالخویسرہ یمنی، اور کہتے ہیں کہ یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک دفعہ اسلام لانے سے پہلے غلطی سے مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کر دیا تھا، جس کا واقعہ مشہور ہے۔ بہرحال حضرت ذوالخویسرہ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا ما اعددت لها کبیر شیء الا انی احب اللہ ورسولہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے لیے کچھ زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، مگر یہ کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، تم ان کے ساتھ میں رہو گے یعنی قیامت میں جن سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرات صحابہ کرام کو نہیں دیکھا کہ وہ اسلام کے بعد کسی چیز سے اتنا خوش ہوئے ہوں جتنا کہ آپ کے اس ارشاد سے ان کو خوشی ہوئی۔ یہاں جو ان صحابی نے کہا کہ میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ نماز روزہ اور اعمال نہیں کرتے تھے، یہ گناہوں سے نہیں بچتے تھے، بلکہ صرف خالی خولی محبت کا دعویٰ لے کر آئے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مراد ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی غایت درجے تواضع کی بات تھی کہ انہوں نے اپنے اعمال کو کوئی زیادہ نہیں سمجھا، اور یہی ان کی مراد بھی تھی کہ میں نے بہت زیادہ کچھ نہیں کیا ہے۔ چنانچہ بخاری ہی میں اور اسی طرح دیگر کتابوں میں ان صحابی کا یہ قول اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے عرض کیا ما عادت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ، کہ میں نے کچھ زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں، کچھ زیادہ روزے نہیں رکھے ہیں، اور کچھ زیادہ صدقات میں نے نہیں کیا ہے، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی مراد یہ تھی کہ نماز روزہ وغیرہ اعمال میں کثرت و زیادتی سے میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، روزہ ہی نہیں رکھتے تھے، عبادات ہی نہیں کرتے تھے اور صرف محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ ایسے محبت کے دعوے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوا کرتے۔ الغرض جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں یہ فرمایا کہ تم ان کے ساتھ میں رہو گے جن سے تم محبت رکھتے ہو، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اسلام کی خوشی کے بعد صحابہ کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی نہ تھی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کے لیے بہت ہی خوشی کا موقع تھا، اور اسی طرح یہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی خوشی کا موقع ہے، خوشی کا پیغام ہے، امید کے کرن ہے۔ ورنہ ہمارے پاس کون سا ایسا عمل ہے کہ جنت کی تمنا اور آرزو کرے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہاں رفاقت کا کچھ سوچے؟ غرض یہ کہ یہ محبت بڑی عظیم نعمت اور دولت ہے کہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کا موقع ملے گا، مگر یہ دولت کس کو نصیب ہوگی؟ عشق و محبت نبوی میں جو سچا ہو اور پکا ہو اس کو یہ دولت نصیب ہوگی۔ لہذا آپ سے سچی اور پکی محبت کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر،
اب ذرا یہ بھی دیکھیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا حال کیا تھا۔ ایک حیرت انگیز واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، جن کو خواب کے اندر اذان کی تعلیم دی گئی تھی، وہ ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب میں سوچتا ہوں کہ آپ وصال فرما جائیں گے اور ہم بھی ایک دن مر جائیں گے تو آپ اعلیٰ علیین میں ہوں گے، جہاں ہم آپ کو دیکھ نہ سکیں گے اور نہ آپ کے ساتھ میں جمع ہو سکیں گے، تو یہ سوچ کر میں تو بے چین ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ پھر انہوں نے اس کے اوپر اپنے حزن کا، غم کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل کر کے ان کو تسلی دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت جو بھی کرے گا وہ انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ میں ہوگا۔ اس میں ان کو بتایا کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تم نے اطاعت کی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو وہاں جانے کے بعد بھی انبیاء کی معیت اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی معیت میں رہنا تم کو نصیب ہوگا۔ یہی صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو انہوں نے اللہ سے ایک عجیب و غریب دعا کی جو شاید دنیا میں کسی نے نہیں کی ہوگی۔ کیا دعا؟ انہوں نے دعا میں کہا اللہم اعمنی حتی لا ارا شیئا بعدا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے دعا میں کہا کہ اے اللہ اب مجھ کو اندھا کر دیجئے، اے اللہ اب مجھ کو اندھا کر دیجئے تاکہ نبی کے بعد میں کسی کو نہ دیکھ سکوں۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اسی وقت وہ نابینا ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا عشق تھا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کے بعد اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ گویا یہ آنکھیں صرف اس لیے تھی کہ محبوب کا دیدار ہوتا رہے اور آپ کی زیارت کیا کرے، اور جب آپ کے وصال کے بعد اس کا امکان نہ رہا تو آنکھوں کی ضرورت ہی ان کو محسوس نہیں ہوئی۔ ایک صحابی ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے میرے اہل و عیال اور مال سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، میں یاد کرتا ہوں آپ کو تو صبر نہیں آتا، بس میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں اور آپ کی زیارت کر لیتا ہوں اور اس سے مجھ کو تسلی مل جاتی ہے، اور جب میں آپ کے وصال کو اور میرے مرنے کو سوچتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں، کیونکہ جانتا ہوں کہ آپ جنت میں نبیوں کے ساتھ بلند درجات میں ہوں گے اور میں وہاں آپ کو دیکھ نہ سکوں گا۔ ان صحابی کی اس کیفیت پر اللہ نے یہ آیت نازل کی جو ابھی اوپر آپ کو سنائی گئی۔ ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے جن کا نام ہے حضرت ثوبان، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں کیا حالت ہو گئی تھی کہ ایک دفعہ حاضر خدمت ہوئے، رنگ بدلا ہوا تھا، جسم نحیف اور کمزور ہو گیا تھا، چہرے پر غم اور حزن کے آثار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ثوبان، تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ یہ ضعف اور یہ کمزوری کیوں ہے؟ حضرت ثوبان نے عرض کیا کہ نہ مجھے کوئی نقصان ہوا نہ کوئی درد ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب میں آپ کو نہیں دیکھتا تو بے قرار ہو جاتا ہوں اور شدید وحشت اور گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں، اور جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں اور آپ سے مل نہ لوں مجھ کو قرار نہیں آتا۔ جب میں نے آخرت کا معاملہ سوچا تو اندیشہ ہوا کہ میں وہاں آپ کو شاید دیکھ نہ سکوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ انبیاء کے ساتھ بلند ترین مقام میں ہوں گے، اور میں جنت میں اگر گیا
تو آپ کے درجے میں نہ ہوں گا، اور اگر جنت ہی میں نہ جا سکا تو پھر کبھی آپ کو دیکھ نہ پاؤں گا، یہ سوچ کر مجھ کو غم ہو گیا اور میرا یہ حال ہو گیا۔ اسی کے اوپر ایک روایت کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ مگر یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اس آیت سے یہ بتایا گیا ہے کہ جن کے دل عشق و محبت نبوی سے سرشار ہوں گے ان کو وہاں آپ کی زیارت اور ملاقات کا موقع ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت والے آپ کے درجے میں ہوں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہاں اٹھنا بیٹھنا اور آپ کی زیارت اور ملاقات کا موقع دیا جائے گا۔ ایک ہی درجے میں رہنا مراد نہیں ہے، لیکن یہ بھی کیا کم دولت ہے کہ آپ سے محبت کے نتیجے میں آپ کی زیارت اور ملاقات کا شرف مل جائے۔ خدا کی قسم اگر کچھ نہ ملتا اور جنت میں صرف یہی دولت اور نعمت مل جاتی تو یہ بھی بہت سستا سودا تھا۔ پھر ایک اور بات یہاں سمجھ لیں کہ اس آیت اور اس کے شان نزول سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق و محبت کا ثمرہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشق و محبت رکھنے والے کو جنت میں بھی اپنی معیت اور صحبت کا موقع دیں گے، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے عنایت ہوگی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سچی محبت وہی ہے جس میں اطاعت شامل ہو، کیونکہ قرآن نے ان صحابی کے جواب میں اور ان کی تسلی کے لیے جو فرمایا اس کے اندر یوں فرمایا، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے ان کو یہ موقع ملے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ محض محبت کا دعویٰ اور عشق کا دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت بھی ہونی چاہیے، تب جا کر یہ دولت حاصل ہوگی، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ان صحابی کے جواب میں صرف یوں فرما دیتے، مَن يُحِبُّ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، لیکن اس کے بجائے اللہ نے اس کے جواب میں یوں کہا، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ سے محبت کے لیے جو اسباب ہیں وہ سب کے سب اللہ کے نبی کے اندر جمع ہیں، جو کسی کو مقام محبوبیت تک پہنچاتے ہیں، اور پھر ہر سبب جو آپ کے اندر اس کا پایا جاتا ہے وہ اعلیٰ وجہ کمال پایا جاتا ہے۔ جمال کو دیکھو تو آپ بے مثال ہیں، کمال کو دیکھو تو آپ بے نظیر ہیں، عطا اور بخشش کو دیکھو تو آپ لاسانی ہیں، آپ کی ہر چیز نرالی ہے، ہر چیز عجیب ہے، لہذا خدا تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ چاہے جانے اور محبت کیے جانے کے قابل کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب میں نہایت مختصر طریقے پر آپ کے سامنے آپ کے حسن و جمال کا اور آپ کے کمال کا اور آپ کے عطا اور بخشش کا تذکرہ کروں گا۔ حضرات، سب سے پہلے لیجئے آپ کے حسن و جمال کو۔ حسن و جمال پر لوگ فریفتہ ہوتے ہیں، اللہ کے حسن و جمال کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اللہ کے نبی علیہ السلام۔ چنانچہ حسن و جمال کے لحاظ سے آپ کی کوئی مثال نہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کے مانند چمکدار تھا؟ تو حضرت برا نے عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ آپ کا چہرہ انور تو چاند کی طرح تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک صحابی حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب آپ خوش ہوتے، ہنستے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن افرا، ان سے روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے کہ سورج کو دیکھ رہے ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار چاندنی رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا،
پس میں کبھی آپ کی طرف نظر کرتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، اور اس وقت آپ کے جسم مبارک پر سرخ چادر تھی۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم آپ چاند سے بھی زیادہ حسین معلوم ہو رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ما مسست شيئا قط خزا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میں نے کوئی ریشم و دیباج ایسا نہیں چھوا جو اللہ کے رسول کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور میں نے کوئی مشک اور عنبر ایسا نہیں سونگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ نیز حضرت انسی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گورے رنگ کے تھے اور آپ کا پسینہ موتی جیسا ہوتا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع فرماتی اور اسے عطر میں ملا دیتی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم ہمارے عطر میں اس کو ڈال دیتے ہیں اور وہ سب سے زیادہ معطر ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہونے لگی تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ اس عطر میں سے ان کو لگایا جائے۔ حضرت ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار میرے گال پر اپنا ہاتھ پھیرا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اور خوشبو کو اس طرح محسوس کیا کہ گویا وہ ابھی عطار کی شیشی میں ڈال کر نکالا گیا ہو۔ بطور نمونہ یہ چند احادیث و آثار میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن کا اور آپ کے جمال کا، اور یہ بھی اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ حضرات اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے کمال کی طرف نظر کیجئے تو وہ بھی بے مثال اور بے نظیر ہے۔ کمال عملی کو لیجئے، کمال علمی کو لیجئے، وہ سب اپنے عروج کی انتہاؤں پر پہنچا ہوا ہے۔ آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے تمام اگلوں اور پچھلوں کا علم دیا گیا ہے، اور یہ کمال علمی دلیل ہے آپ کے عقل کے کمال کی، کیونکہ علمی کمال بغیر عقل کے ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کو ایک کمال فصاحت لسانی کا دیا گیا، زبان آپ کو عجیب و غریب دی گئی، آپ سب انسانوں میں سب سے زیادہ فصاحت والے انسان تھے اور اس میں آپ بے نظیر تھے، حتیٰ کہ حضرات صحابہ کو بھی دقت کبھی پیش آتی تھی، اور آپ کی انتہائی فصیح اور بلیغ زبان جو انتہائی کمال عروج کو پہنچی ہوئی تھی وہ سمجھ نہ سکتے تھے، اس لیے بسا اوقات آپ کو بات بار بار دہرانی پڑتی تھی۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ آپ سے عرض کیا کہ آپ ہم ہی میں رہے پھر بھی آپ ہم سے زیادہ فصیح ہیں، یہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل کی زبان فصاحت والی زبان مٹ گئی تھی، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہ لے کر میرے پاس آئے اور میں نے اس کو یاد کیا اور سیکھا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ سے حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ہم میں ہمارے ہی خاندان میں رہے اور ایک ہی شہر میں رہے اور یہیں پر آپ زندگی کرتے رہے، مگر آپ ایسا کلام کرتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تعلیم دی اور بہترین تعلیم دی۔ کمال اخلاق کا یہ عالم کہ جو آپ کو دیکھتا اور آپ کے اخلاق کو دیکھتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عمدہ اخلاق والے تھے۔ غرض یہ کہ کسی طرح کا بھی کوئی کمال ہو وہ آپ میں مکمل طور پر اور پورے طور پر پایا جاتا ہے۔ ایسے صاحب کمال کے بارے میں کیا خیال ہے، جبکہ معمولی سے معمولی کمال بھی باعث محبت ہوا کرتے ہیں، تو آپ سے محبت اور عشق بھی لازم اور ضروری ہے، اور آپ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ باکمال ہیں، اس لیے محبت میں بھی سب سے زیادہ آپ کی محبت ہمیں ہونا چاہیے۔ اور رہا محبت کا تیسرا سبب عطا و نوال، بخشش، وہ بھی آپ کے اندر مکمل طور پر پایا جاتا ہے۔ آپ نے ظاہری و باطنی، مادی اور روحانی عطیات
اتنے ہم کو عطا کیے، ساری کائنات کو عطا کیے کہ ان کا شمار کرنا دشوار ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں کائنات کی ساری دولتیں آپ ہی کے طفیل میں اللہ نے ہم کو عنایت کی ہے، اور آپ کی وجہ سے ہم سب کو مصائب اور آفات سے بچایا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اجود الناس تھے، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور یہ بھی آیا ہے کہ جو بھی آپ سے مانگا گیا آپ نے عطا فرمایا۔ اور ایک روایت میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال کیا گیا آپ نے کبھی اس کے اوپر لا یعنی نہیں فرمایا۔ اور جو آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا، دین ملا، قرآن ملا، عمدہ اور نیک اعمال ملے، بہترین اخلاق ملے، یہ سب کے سب وہ ہدیے اور تحفے ہیں، باطنی اور روحانی عطیات ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو عطا کی۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے قصید بردہ میں فرمایا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتِهَا وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم، یعنی آپ ہی کی سخاوت میں سے یہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہیں، اور آپ کے علوم میں سے لوح و قلم کا علم ہے۔ غرض آپ نے ہمیں دین و دنیا سب کچھ عطا فرمایا، تو آپ سے محبت کیوں نہ ہو؟ اس طرح آپ کی ذات تمام اسباب محبت آپ کے اندر جمع ہے، اس لیے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ لہذا ہم سب کو آپ سے خوب محبت رکھنا چاہیے اور آپ کی اطاعت و تابعداری کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور اس کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔